إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کی مدد اور تائید سے ایک بہترین تدریسی سلسلے کا آغاز ہوا ہے جس میں علم کے اعتبار سے، کتاب کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے جس چیز کا حق سب سے زیادہ ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ اور اس کلاس کے ذریعے، اس تدریسی نظام کے ذریعے اللہ کی رحمت سے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں کتاب اللہ سے تمسک کا ایک موقع اللہ کے رحم سے، رحمت سے فراہم ہوا ہے۔ خوش قسمتی کی بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ایسی محافل اور ایسی مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں جن کی صفت کیا ہو، جن کے جمع ہونے کا مقصد کیا ہو کہ تدارسون بینہم کتاب اللہ، کہ آپس میں اللہ رب العزت کی کتاب کی تدریس کا کام وہ کرنے والے ہوں۔ یہاں تک کہ مفہوماً اور مختصراً عرض کرتا چلوں، وحفظ علیہم الملائکہ، فرشتوں کا جھنڈ، فرشتے جھنڈ کی صورت میں ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کا تذکرہ اس سے بہتر محفل کے اندر کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ آسمان اور ہوتے ہوتے اللہ کے عرش تک جا پہنچتا ہے۔ اور مالک کی طرف سے مختصراً عرض کروں، حدیث کے آخری الفاظ، بشارت دی جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو خالص اللہ کے کتاب، علم اور تدریس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور یہی ان کا مقصد ہے، کوئی اور ان کا مقصد نہیں ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے طالب ہیں، جنت کے خواہش مند ہیں اور جہنم سے اللہ کی توبہ اور مغفرت اور دوری چاہنے والے ہیں۔ ان کو اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو عرض کرتا چلوں کہ ہماری نیت انتہائی اہم ہے، اور وہ نیت خالصتاً کلام اللہ کے فہم کو حاصل کرنا، پھر اس کے بعد عقائد اور اعمال کی پختگی اور فہم قرآن کے ذریعے ان میں بہتری کی کوشش کرنا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جستجو کرنا، جس کے ذریعے جنت کے اعلیٰ درجات کا حصول اور خصوصاً زندگی کے اندر دور فتن میں فتنوں سے بچاؤ کا اگر تدارک اور ان سے حفاظت ممکن ہو سکتی ہے تو وہ علم کے ذریعے سے ہی ہے، یہی قرآن اور یہی احادیث بتاتے ہیں۔ ہمارا مقصد میں نے عرض کر دیا کہ اللہ کی رضا، کتاب اللہ کا فہم حاصل کرنا ہے، اور نہ ہم فرقہ پرستوں کی طرح کوئی مقابلے بازی چاہتے ہیں، نہ مناظرے بازی ہمارا مقصد ہے۔ اسی لیے چند دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، جس میں اللہم اننا نعوذ بک من الکبر والریاء، کہ نہ ہمارے اندر کوئی بڑائی کا جذبہ اور جستجو ہو اور نہ ریاکاری اور دکھلاوے کے جراثیم ہمارے اندر پیدا ہوں۔ پھر اپنے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے، اللہ سے ہدایت چاہتے ہوئے، اپنے سینے کے شرح صدر کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے
کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے اپنے اس کلام کے لیے، اس کتاب کے لیے۔ انشاءاللہ ہم اس تدریسی سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ڈسپلے پر، اسکرین پر معلم القرآن، یہ ایک پورا تدریسی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرقہ پرستوں کے ذریعے بھی، بڑے بڑے گزشتہ ادوار کے اندر گزرے ہوئے فرائین اور دیگر افراد کے ذریعے بھی، جہاں چاہا اللہ نے جس کے ذریعے سے اسباب اور وسائل مہیا کر کے اپنے دین کا کام لے لیا۔ ایمان کی سمجھ تو بنیادی اجزاء میں سے ہے آخرت میں کامیابی کے لیے۔ بہرحال یہ ایک انتہائی سہل، آسان اور منفرد انداز پر مبنی انداز تدریس ہے۔ ایک بات آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں جو مجھے معلوم پڑی اس ادارے دارالعلم والوں سے بات چیت کرنے کے بعد، کہ کم و بیش یہ تدریسی سلسلہ 70 سے 80 لاکھ افراد اس سے منسلک ہو چکے ہیں۔ مزید کہ یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے بھی اس کا الحاق ہو چکا ہے اس تدریسی سلسلے کا، اور اگلے سال سے باقاعدہ طور پہ جو تدریسی نصاب ہے اس کے اندر یہ قریب شامل بھی ہونے والا ہے۔ ممکن ہے کہ اگلے سال سے ہی ہو جائے۔ یہ صرف ایک وکیبلری کے لیے، آپ کی اضافے کے لیے، انفارمیشن کے لیے بات شامل کی ہے۔ اب اس میں جو خصوصیت اور انفرادیت اس تدریسی نظام میں، اس کو غور سے سمجھیے۔ یہ سن کے آپ کو بہت زیادہ حوصلہ بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی کہ ہمارے جو مستعمل معاشرے کے اندر عربی یا فہم القرآن سے، قرآن فہمی سے، عربی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لیکچرز اور طریقہ کار اختیار کیے گئے، ان میں دو سب سے زیادہ جو معروف ہیں، ان میں سب سے پہلا اور شاید پرانا ترین جو اختیار کیا جاتا رہا ہے آج تک، وہ ہے گرامر کے ذریعے اور گردانوں کے ذریعے۔ اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے میں نے جس بھائی سے یا جس سے بھی بات ہوئی جماعت میں، اس نے فوراً یہ کہا کہ گردانے تو نہیں رٹوائیں گے۔ واقعتاً لوگ اس سے خاصے متنفر ہوئے، اس سے مشکل کا شکار ہوئے، اور عربی کے اس انداز سے جو خالصتاً گرامر، قواعد و ضوابط پر مبنی ہوا کرتا تھا، اس سے بہت زیادہ انہوں نے مشکل محسوس کی، اور لوگ آگے ہو کے بھی پیچھے ہوئے۔ ایک دور کے اندر میں بھی انہی افراد میں شامل رہا ہوں کہ واقعتاً جن کی گردانوں سے بڑی جان جاتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ تدریسی سلسلہ، یہ نظام جو ترتیب دیا گیا معلم القرآن کا، اس میں ایسا کچھ نہیں۔ یہ پہلی آپ کے لیے خوشخبری اور حوصلے کی بات۔ پھر اسی کے بعد جو ایک دوسرا نظام رائج ہوا اور اس کے ذریعے سے تعلیم کی کوشش کی جاتی رہی، وہ تھا قرآن کے الفاظ کا لفظ ب لفظ ترجمہ، جہاں پہ آپ سے وکیبلری یا لغت کے ڈکشنری کے الفاظ آپ کو حفظ کرانا، آپ کے سامنے بار بار دہرائے جانا، ان سے تعارف کرانا، ان کو یاد کرنا شامل ہوا کرتا تھا۔ اس تدریسی نظام میں وہ بھی نہیں۔ پہلا، گرامر کے قواعد و ضوابط اور گردانے وہ نہیں ہے، اور دوسرا لفظ ب لفظ ترجمے والا معاملہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک تیسری اپروچ جو ہے وہ اختیار کی گئی ہے، تاکہ جو سامعین ہیں، طلباء ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو، بلکہ ان کے اندر قرآن فہمی کے لیے، قرآن سے تعلق اور تمسک کے لیے ایک منفرد انداز، دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے اور اچھوتا انداز اختیار کیا گیا۔ اس کے بعد ایک ابتدائی بات تھوڑا سا ذہن میں بٹھا لیجئے، الفاظ، لفظ کی جمع۔ اب یہاں سے ہمارا لیکچر تقریباً آپ سمجھ لیجئے، آپ کی توجہ چاہیے، شروع ہو رہا ہے۔ لفظ کی جمع الفاظ۔ الفاظ کس چیز، لفظ کس چیز سے مل کے بنتا ہے؟ حروف سے۔ حروف کی تختی، حروف تہجی، الف بے پے اردو میں، اور الف با تا تا عربی میں، اس سے تو ہم واقف ہیں۔ ان حروف کے ملنے سے الفاظ مارز وجود میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد الفاظ، جس کو عربی زبان کے اندر، اردو میں ہم لفظ کہتے ہیں، عربی کے اندر اس کو کلمہ کہا جاتا ہے، کلمہ۔ یہ ذرا ذہن میں بٹھاتے جائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ابتدائی تعارفی ہیں۔ الفاظ کے ذریعے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مرکب، دو الفاظ کا مجموعہ، لیکن اس کی نسبت اس معلم قرآن کی تدریس کے اندر جو بات کی گئی وہ کہ اس کو آپ قطع کہیں، ٹکڑا۔ جب آپ ابھی انشاءاللہ ہم ابھی کلاس شروع کریں گے، ہم ابتدا کریں گے الفاظ سے، اور الفاظ دو مل کے کسی آیت کا اگلی سٹیج میں قطع، ٹکڑا بن جائیں گے۔
یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں؟ الفاظ ایک سے زائد دو الفاظ مل کر کسی آیت کا ٹکڑا بن جائیں گے، پھر وہی قطع، وہی ٹکڑا آگے چل کے ایک جملہ یا ایک مکمل آیت بن جائے گا۔ کئی ٹکڑے مل کے ایک جملہ یا ایک آیت بنا دیں گے، کیونکہ ایک آیت بہت سارے جملوں پر بھی مشتمل ہے، 7 سے 8 جملوں تک بھی مشتمل ہے۔ ایسا بھی انشاءاللہ ہمیں آگے یہ سامنا ہوگا ان چیزوں سے۔ پھر وہ جملہ یا آیت وہ بذات خود اللہ کا کلام یا ایک سورہ کی شکل اختیار کر لے گا، اور جب سورہ سے سورہ چلیں گے تو قرآن فہمی کا نظام یہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال پریشان نہ ہو، ابھی آپ کو تعارف ہوگا، پہلے مرحلے سے انشاءاللہ ہم بڑے قلیل وقت کے اندر گزریں گے، تو آپ کو ان چیزوں کا خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ اب ابتدا میں ہم جو آغاز کرنے لگے انشاءاللہ ابھی، یہ تسلسل کے ساتھ کچھ اسباب کے اندر ہم نے 800 کم و بیش 800 الفاظ کا نہ صرف مطالعہ کرنا ہے، بلکہ حوصلے والی بات یہ ہے کہ آپ غور کیجئے گا کہ یہ نظام 10 مدارج پر، 10 سٹیجز پر مبنی ہے۔ ابھی ہم پہلا شروع کرنے لگے ہیں، آپ نے بڑے صبر سے تحمل سے وقت دینا ہے اور پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ پریشانی کی بات آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگی۔ تو ابتدا میں ہم 800 الفاظ، 800 آج نہیں، کئی اسباب کے اندر 800 الفاظ دہرائیں گے، جس کی پہلی تختی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ ہوتے ہوتے یہ مفردات، فرد اکیلا سے مرکبات یا قطع ایک سے زائد الفاظ، اور جملے سے آیت، آیت سے سورہ، سورہ سے قرآن کا پورا ایک نظم انشاءاللہ ہم اس سے گزر جائیں گے۔ اور پڑھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس بات کو محسوس بھی کریں گے، ایک اہم بات کیا ہے جو اس کے معلم قرآن کے مؤلف نے بات کہی، نہ استاذ کو اجازت ہے اور نہ تلامذہ یعنی شاگردوں کو اجازت ہے کہ کسی قسم کی گرامر کی بحث یا گرامر کی بات ہم نے نہیں کرنی۔ پھر بڑی اہم بات کیا ہے کہ استاذ اس بات کا پابند ہے کہ آپ کو ترجمہ بھی نہ کر کے دے، براہ راست ہم مطالعہ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ترجمہ بھی نہیں کر کے دیا جائے گا، اور آپ خود اس بات کا اینڈ پہ اقرار کریں گے کہ واقعی ترجمہ ہم نے نہیں کیا لیکن ہمیں سمجھ بھی آ گئی۔ کیسی اچھوتی اور منفرد بات ہوگی، تو انشاءاللہ ابھی ہم اس کا مظاہرہ دیکھیں گے۔ سمجھنے کی بات صرف یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ انتہائی آسان ہیں، اور یہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ان کو توجہ اور وقت دیں۔ انشاءاللہ آج ہم نے یہ وقت نکالا ہے۔ اب آخر میں کتاب کے جو 5 اہداف ہیں جو مؤلف نے لکھے ہیں، میں وہ دہرانا بھی مناسب سمجھتا ہوں، جس میں پہلا یہ ہے کہ ایک اوسط درجے کا پڑھا لکھا شخص یا طالب علم، نمبر 2 استاد سے پڑھے یا سنے بغیر، نمبر 3 گرامر سے ناواقف ہوتے ہوئے، نمبر 4 تمام قرآنی آیات کو تدریجاً قدم با قدم سٹیپ بائی سٹیپ، نمبر 5 خود سمجھ کے ان کا ترجمہ بھی کر سکے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہم اس کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ اچھا یہ بڑا ہو گیا، یہ معلم قرآن جو آپ اس وقت سلائیڈ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے اپر رائٹ کارنر پہ دیکھیے کہ اس کے اندر یہ یونٹ 1، 2 اور 3، یہ تینوں ایک کتابچے کے اندر موجود ہیں، ایک جلد کے اندر یہ 3 یونٹ موجود ہیں، اور اس کے متعلق تعارف میں آپ کو بتا بھی دی گیا کہ مارکیٹ سے یہ آپ کو 50 روپے کا ملے گا اور 500 روپے کا، اور اس میں آپ کو رعایت کے ساتھ 375 روپیہ کمپنی سے ڈائریکٹ، جو دارالعلم والے اسلام آباد کے اندر ہے وہاں سے دستیاب ہوتا ہے، لیکن اس پہ بلٹی کے چارجز یہ اضافی پڑ جائیں گے۔ یہ یونٹ 1، 2، 3 طلباء کو سکولز کے اندر اکیلے اکیلے بھی پرنٹڈ موجود ہیں، وہ پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ وہ مہنگے پڑتے ہیں۔ یہ آپ 1، 2، 3 اکٹھے ایک جلد کے اندر ہے، جو یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر تینوں لیول ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ آپ حاصل کیجئے، تو انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم آگے جاری رکھیں گے۔ اب ہم آغاز کرنے لگے جی پہلے یونٹ سے، اور پہلا یونٹ میں پہلے عرض کر چکا ہوں
آسان قرآنی الفاظ، ان کا ہم مطالعہ کرنے لگے. میری گزارش یہ ہے کہ ایک طرف سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. ساتھ ہی بھائی الرٹ ہو گئے، چلے اچھی بات ہے، گڈ. اس طرف سے شروع کریں گے. آپ کو تھوڑا دیکھیے اسکرین آپ کو نظر آ پائے ٹھیک جگہ پہ، ٹھیک ہے. یہاں سے ہم ایک ایک لفظ کے لیے آگے 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 خود بخود چلتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ پہلی سلائیڈ آپ کے پاس موجود ہے. یہ قرآن کریم کے چند الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم مطالعہ کرتے چلتے جاتے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں. آپ پہلا لفظ پڑھیے. ہاں اونچی آواز میں پڑھیے. اللہ. آپ کو اس کا مطلب پتہ ہے؟ چلیے اگلے کی باری. جی بھائی. محمد. اس کا مطلب پتہ ہے؟ آگے چلتے ہیں. تیسرے بھائی. غور سے پڑھیں. الاسلام. آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب؟ القرآن. اور ساتھ تھوڑا سا یہ کہتے جائیں کہ میں اس کا مطلب سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا. کوئی ایک بات ساتھ کر دیں. آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب؟ چلیے آگے چلیے بھائی. ساتھ والے. الکعبہ. اگلا. الجنہ. الحلال. آگے چلتے جائیے. الحرام. اور سے پڑھیں. کون پڑھیے؟ اور سے پڑھو بیٹے. المؤمن. شاباش. آگے جی. الکافر. آگے چلے جائیں. ہاں 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 ایسے نہیں، ترتیب سے آتے جائیں، ادھر سے ہی چلتے جائیں. کون ہے؟ الفساد. آگے. الصلح. ہاں کس نے بولا الصلح؟ کس نے بولا؟ آپ کو اس کا مطلب آتا ہے؟ بہترین. آگے چلیے. جی کون پڑھے گا؟ ہاں ذرا خواتین بھی ان باتوں کو ساتھ ساتھ دہراتے جائیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان کے مطالب پہ بھی بات کریں گے. ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے بحیثیت استاذ آپ کو کسی چیز کا مطلب پڑھانے یا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ خود پہلے سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. یہ بہت بڑا کانفیڈنس ہے، بہت بڑا اعتماد ہے. جی. الرب. الخالق. اللباس. ان سب کا مطلب آپ تینوں بھائی سمجھتے ہیں اپنے اپنے جو بولے آپ نے. چلیے آگے چلیے. الشکر. اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ شکر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ چلیے اس کے بعد مزید کرتے ہیں انشاءاللہ. آج ہی بیٹا کون پڑھ رہا ہے؟ الشیطان. آگے چلیے. موسیٰ. شاباش، یہ بچے نے پڑھا جی. ہاں جی. الطوفان. پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ شاباش. آگے چلیے. الحق. نوٹ یہ کیجئے ابھی آپ نے اس کے انتہائی سہل اور آسان پر ہونے پر غور کرنا ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ہماری توجہ اور وقت نہیں چاہتا. صرف غور کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں یہ اعتماد پیدا ہو کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو یہ پڑھایا نہیں جا رہا بلکہ اس کا مطلب بھی آپ پہلے سے جانتے ہیں. جی بیٹا آگے چلیے. ابھی یہ دیکھیں ہائی لائٹ کس پہ ہے؟ الحق. جی بھائی. الباطل. جی. الذکر. سمجھتے ہیں اس کا مطلب؟ آپ باطل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ. جی. الشرک. یہ تو سب جانتے ہیں. التوبہ. یہ بھی سب سمجھتے ہیں الحمدللہ. جی. الخیر. ماشاءاللہ. الشر. کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ شاباش. الوالد. مطلب سمجھتے ہیں؟ شاباش. جی. آگے اس کی باری ہے.
آج آگے چلتے جائیں. پیچھے آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا, آپ پڑھیں. السورہ, السورہ کا مطلب سمجھتے ہیں جی؟ الزکاہ. آگے الدین کا مطلب پتا ہے نا آپ کو؟ چلیے. الحمد, الجزاء, فرعون, الحشر, المقدس. جی کون پڑھے گا اس کے بعد؟ کون ہے آپ؟ المبارک. چلیے یہاں تک ہماری ایک سلائیڈ مکمل ہو گئی. آج کا سبق جو ہم نے پڑھنا تھا وہ مکمل ہو گیا. اب اس کی تھوڑی سی مختلف انداز سے پریکٹس ہے. کیا یہ سارے حروف اور الفاظ ہم پہلے سے جانتے تھے؟ ان کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں؟ کوئی ایسا لفظ جس کا مطلب کسی کو سمجھ نہ آیا ہو؟ ہاں ابھی تحمل کیجیے, ابھی تحمل کیجیے. ٹھیک ہے جی بیٹا. الوالد, ہاں والد کا مطلب نہیں جانتے آپ؟ ہاں اسی میں وضاحت کر دیتا ہوں. ال جو لگا ہوا ہے, آپ ان سارے الفاظ میں نوٹ کریں کہ جن الفاظ کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے, اگر آپ یہ الف لام ہٹا دیں تو ہٹانے کے بعد وہی لفظ اردو میں استعمال ہو رہا ہے, اردو کا لفظ ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سمجھیں, الوالد میں الف لام ہٹا دیا تو کیا بچا؟ والد. سمجھ گئے مطلب؟ بات ختم. بالکل سہل اور آسان. آج کا ہمارا یہی مقصد ہے سمجھنے کا. ٹھیک ہے. اچھا تو کیا ہم اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم ان تمام حروف سے پہلے سے واقف تھے؟ ٹھیک. اور ہم سب اس کا مطلب بھی جانتے ہیں, اتنے سارے حروف کا, الفاظ کا. ایسے ہی ہے. اب یہ قرآن کے اندر یہ الفاظ, یہ جو پوری تختی ہے, 1 2 4 10 سے لے کر سینکڑوں دفعہ تک بھی الفاظ استعمال ہوتے چلے جائیں گے. قرآن میں مختلف جگہ بار بار دہرائے جائیں گے. یہ چیز ذہن نشین کر لیجیے, یہاں تک کسی کو کوئی مشکل پیش آئی ہو. الصلح, الف لام ہٹا دے تو پیچھے کیا بچا؟ صلح. اردو کا لفظ بن گیا, مطلب سمجھ آ گیا, بات ختم. آسان ہے. اچھا اب اس کے اندر آپ غور کیجئے کہ تین, پیچھے تک نظر آ رہی ہے اسکرین؟ 3 حروف ایسے ہیں. یہ پہلا, وہ اینڈ سے پڑھیے کیا لفظ ہے, آپ پڑھ پا رہے ہیں؟ یہ پہلا لفظ کیا ہے؟ یہ والا, یہ سرخ رنگ کے اندر. ادھر پڑھیے, آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ لفظ پڑھیے. ہے محمد ایک, دوسرا ساتھ والے پڑھیے موسیٰ, اور تیسرا فرعون. ٹھیک ہے. یہ تینوں فرعون, موسیٰ اور محمد انسانی نام ہیں. انسانی ناموں کے ساتھ آج کا لیکچر کا سبق کی آخری بات, انسانی ناموں کے ساتھ الف لام نہیں آئے گا. بس یہ آپ نے ذہن نشین کر لینا, انسانی ناموں کے ساتھ نہیں آئے گا. پہلا قانون آپ نے یہ ذہن میں رکھ لینا. ہم نے بہت سارے الفاظ پڑھے, ان کے معنی ہم سمجھتے ہیں. صرف ایک کلیے کی بات ذہن نشین کر لینی ہے. پہلی بات, ہر لیکچر میں انشاءاللہ کوئی ایک بات ایسی آسان سی ایڈ ہوتی جائے گی. 2 بھائیوں نے الف لام کے اوپر سوال کیا. ایک وضاحت میں نے یہ کی کہ الف لام ہٹا دیں تو وہ اردو کا لفظ ہے. دوسری کہ جو انسانی نام ہے اس کے ساتھ الف لام یا نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیے اب اب اسی سے متعلقہ
یہ ہماری ایک چھوٹی سی مشق ہے. درج ذیل عربی الفاظ کا مطلب بتائیں. ابھی ہم نے پہلے پریکٹس کی ہے. جی یہ پہلا لفظ الحلال کا مطلب کیا ہے؟ حلال. صحیح. جی عبد الرزاق صاحب. الحرام کا مطلب حرام، حرام شے. جی المؤمن کا مطلب مومن. درست. جی ساتھ والے. الکافر کا مطلب کافر. یہ پریکٹس کے طور پہ کیا جا رہا ہے. آگے جی. ہاں بیٹا. الفساد کا مطلب فساد، فساد فی الارض ہم سمجھتے ہیں نا. آگے چلیے. یلو شرٹ. اللباس کا مطلب لباس، کلوتھنگ. جی کون رہ گیا؟ پیچھے والے، ہینڈ والے. فرعون سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا مطلب ہے؟ ہاں ایک شخص کا نام ہے. جی ساتھ والے. الحق کا مطلب حق، سچائی، صداقت. جی آپ پڑھیے پیچھے. جی الباطل کا مطلب جی ہاں ٹھیک ہے. اینڈ آپ والا پڑھیے پیچھے 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 آپ کے پیچھے. الخیر مطلب سمجھتے ہیں کیا مطلب اس کا؟ خیر. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اب یہی دوسرا جو کتاب آپ کے پاس ہوگی، نہیں تو آپ کو آج کے لیے صرف آج کی کلاس کے لیے نوٹس دیے گئے ہیں کہ درج ذیل الفاظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں. اب انہوں نے عربی کی جگہ اردو کے الفاظ لکھ دیے اور ہم نے وہی پڑھنے ہیں. اگر الف لام کے ساتھ تھا تو ہم نے اسی طرح پڑھنا ہے، کیونکہ ہم نے اردو کو عربی میں کنورٹ کرنا ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ عربی میں اگر الف لام ہے تو ہٹا دو تو اردو کے الفاظ بن گئے. اب انہوں نے کاؤنٹر الٹ اس کے ایکسرسائز دی ہے کہ اردو کے الفاظ ہیں، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ جی الشرک، الشیطان. ماشاءاللہ سارے اب شامل ہو گئے. جی الکعبہ، الزکاة، التوبہ، الصلح، الشکر، الدین، الاسلام. ماشاءاللہ بہترین. اچھا جی درج ذیل الفاظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ القرآن. آپ بتاؤ قرآن کیا چیز ہے؟ اللہ کی کتاب. بہترین بات. جی الکعبہ، وہ پیچھے والا بیٹا بتائے. ہاں وہ ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کیا ہے. جی الجنہ کیا ہے؟ سمجھتے ہیں نا. جی آگے کیا چیز ہے یہ؟ الشیطان، شیطان. ٹھیک. آگے موسیٰ کون تھے؟ پیغمبر رسول تھے. جی الشرک کیا مطلب؟ شراکت، حصہ داری، ساجھیداری، پارٹنرشپ. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی جو حروف ہم الفاظ ہم نے پڑھے ہیں، اب ہم آگے ان کے کہ درج ذیل نامکمل الفاظ کو مکمل کریں. جی ابھی صبر کریں. اب اپنی میموری کا تھوڑا سا آپ نے امتحان لینا ہے. ہم شروع کر لیتے ہیں کسی پھر ایک طرف سے شروع کر لیتے ہیں. یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. جی پڑھیے کیا لفظ ہے یہ؟ الحلال، الحرام ساتھ والے، الفساد، السورہ، فرعون. ہاں یہاں آپ ذرا غور کر کے بتائیں کیا آئے گا. دو واضح آ رہی ہیں. الحق والے ہاتھ کھڑا کریں اور الحمد والے ہاتھ کھڑا کریں. یہ بات سمجھنے کی تھی، تھوڑی سی ٹرکی ہے. ہر لفظ کا ایک آخری حرف غائب ہے. ہر لفظ کا ایک آخری حرف غائب ہے. تو کون سا یہاں پہ لگے گا؟
الحمد میں تو دو غائب ہو گئے، الحق ٹھیک ہو گیا جی. یہ جی الشیطان آگے، الطوفان آگے، الشرک، الزکاة. ٹھیک ہے جی. نیچے دیے گئے الفاظ پر مناسب حرکات لگائیں، حرکات زبر زیر پیش یا جزم. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی ایکسرسائز ہے. پھر ان حروف کو ملا کر یہ لفظ بنانا ہے. کیا لفظ بنے گا جی؟ شرک، سوری یہ شکر ہے بھائی، معذرت میں غلط پڑ گیا، یہ شکر ہے. یہ کیا ہے؟ کافر. یہ خالق، زکاة، باطل، فساد، شیطان، سورہ. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے اندر آخری سوال ان کا ہے، درج ذیل قرآن قطعات میں سے پہلی مثال کی طرح صرف اس لفظ کو نمایاں یعنی ہائی لائٹ کریں جس کا مطلب آپ جان چکے ہیں. اس پہ انہوں نے یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے پنک کلر کا، لیکن بہت زیادہ ویزیبل نہیں ہو رہا، الکعبہ کو. ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے کون کون سے الفاظ جو پڑھے ہیں وہ کون کون سے ہیں. یہ پہلی ہے اس کے اندر، اللہ، الکعبہ، الحرام، محمد، اللہ، حلال، حرام، طوفان، شرک، الصلح، الخیر، الذکر، الخیر، الخیر. اسی طرح جو الفاظ باقی ہیں یہ اگلے سبق کے اندر آ جائیں گے. یہاں پہ ہمارے سبق کا اختتام ہوا جو انتہائی آسان اور سہل تھا. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی توجہ اور شمولیت یہ ظاہر کر رہی ہے کہ اس میں اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی دے گا. صرف وقت کی اور توجہ کی تھوڑی سی ضرورت ہے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ آپ کو جو مشق دی گئی ہے اس کو ضرور حل کرنا ہے اور تشریف لایا کریں. تو کاغذ، کاپی یا قلم ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے. جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا علم القرآن، جو اللہ نے سکھایا ہے وہ کس کے ذریعے؟ بالقلم. تو ہمارے پاس لکھنے کی ایک چیز اور جس پر نوٹس بک وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.